Assalamualaikum everyone and welcome back to the channel. It's been a while since we've interacted, or it's largely because the channel itself was going through a rebranding phase. आपने देखा होगा कि मैंने चैनल itself का नाम भी चेंज कर दिया है, और that's largely because हम लोग अपना जो स्कोप है उसको थोड़ा broaden कर रहे हैं. We will be including book reviews, we will be including podcasts into this channel, और उसका मकसद ये है कि थोड़ी सी हमारी intellectual growth collectively हो. We explore different avenues of learning. मुल्क के अंदर कोई और ग्रोथ होना हो, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो आपके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों, लेकिन एज एन इंडिविजुअल यू शुड ऑलवेज कीप इम्प्रूविंग, एंड दैट इज़ द पर्सपेक्टिव दैट आई हैड बिहाइंड चेंजिंग द स्कोप ऑफ दिस चैनल. और उम्मीद यही है कि डिस्पाइट दिस रीब्रांडिंग आप मेरे साथ रहेंगे और हम ऐसे ही अपनी जो CSS लर्निंग है और अदर लर्निंग्स हैं उसके अंदर बेहतरी लाते रहेंगे. So without further ado, let's come back to the topic itself. So this is part of my past paper analysis series, CSS 2023 के लिए. सबसे पहले we'll be starting with the essay exam. इस दफ़ा का essay exam थोड़ा सा अनकन्वेंशनल आया था, to put it lightly, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. और मेरा भी यही प्लान था कि बाकी चैनल्स की तरह मैं भी अगले ही दिन एक इसके ऊपर वीडियो डाल दूँ. लेकिन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस विद CSS यूजली ये होता है कि जब आप पेपर देख कर निकलते हैं राइट आफ्टर यू गिवन द एग्ज़ाम्स, तो आपका थोड़ा काफ़ी क्रिटिकल लेंस अपने बारे में होता है. यूर सीइंग थिंग्स वेरी क्रिटिकली, और आपको यही लगता है कि शायद आपने उस तरह से अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया. लेकिन एज डेज पास बाय यू रियलाइज़ कि सबका ही ये इशू होता है कि सभी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल. पहली तो बात मैं आपको ये कहूँगा कि आई अंडरस्टैंड कि इस दफ़ा का एग्ज़ाम काफ़ी डिफरेंट आया था. आई वोंट से इट वॉज डिफ़िकल्ट, आई वुड से इट्स डिफरेंट. लेकिन आई एम श्योर कि अगर आपने टॉपिक को समझा है और आपने उसके जो लवाजमात हैं उन पे पूरा उतरे हैं, तो आपका अटैम्प्ट डिसेंट हो चुका होगा. तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है. इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन. बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल बी डीकंस्ट्रक्टिंग द एसे एग्जाम फॉर CSS 2023. सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू दैट. So this is the CSS 2023 exam paper, and if I'm being blunt, if I'm being honest, इस दफ़ा I am not against literary essays. I'm not against the fact कि हम लोगों को include करना चाहिए. Definitely literary essays are an important component of essay writing and they should be part of your CSS exam. लेकिन over saturating these topics ये थोड़ा सा I think थोड़ी सी ज़्यादती थी इस हवाले से, क्योंकि इस दफ़ा आप देखें तो almost 8 out of 10 या फिर 7 out of 10 ये topics हैं, they're of a literary nature. ठीक है. और इसके अंदर से कुछ टॉपिक्स तो बिल्कुल ही ऐसे थे जिनकी कोई सेंस नहीं बनती थी, जैसे कि आप देख लें कि टू इंकरेज हेल्दी ईटिंग हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड. उसके अलावा जैसे टॉपिक्स हो गए कि नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव. These are topics that should not perhaps have featured in the exam because they don't hold much value. So the approach for this particular lecture is कि हम लोग सबसे पहले deconstruct करेंगे जो आपकी literary phrase दी है उसको, उसकी थीम देखेंगे किस तरह से रिलेट करती है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कि किस तरह से क्या क्या पॉसिबल कंटेंट है जो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते थे. So coming to the first topic, okay, the one who uses force is afraid of reasoning. A similar topic came in the 2012 exam paper, I believe, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि violence is the last refuge of the incompetent. So this particular topic is kind of related to that. इसका जो basic idea है once you deconstruct the phrase वो ये है कि जो लोग violence और coercion की तरफ resort करते हैं, they do that because they're afraid of opposing ideas. Basically they're afraid of dissent itself. कि उनके ख़िलाफ़ कोई बात की जाए वो उससे डरते हैं, उनके व्यू पॉइंट पे ना अग्री किया जाए वो उससे डरते हैं, कोई ऑपोजिट व्यू पॉइंट दिया जाए वो उससे डरते हैं. इस वजह से क्योंकि वो एक प्रॉपर रीजनिंग नहीं कर पाते अपने व्यू पॉइंट के हवाले से, तो वो फोर्स इस्तेमाल करते हैं टू इम्पोज देयर व्यू पॉइंट, कि उनके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं होती कि वो डायलॉग और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के थ्रू इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें. इस वजह से वो वायलेंस के ऊपर की तरफ जाते हैं. तो ये जो फ्रेज़ है इट्स अ रिमाइंडर ऑफ द डेंजर्स ऑफ सप्रेसिंग डिसेंट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्टरिंग ओपन डिस्कोर्स. जो इसकी मेजर थीम है दैट इज़ रिलेटेड टू वॉर एंड पीस, और उसी को बेसिकली इस पर्टिकुलर ऐसे के अंदर आपको शोकेस करना था वंस यू वर अटेम्प्टिंग दिस ऐसे. एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि वी वोंट बी डूइंग आउटलाइंस, स्पेसिफिक आउटलाइंस इन दिस लेक्चर, क्योंकि इट्स अ लिटरेरी टॉपिक, यू कैन टेक इट एट मल्टीपल एंगल्स. तो हम लोग एक जनरल तरीके से इन टॉपिक्स को देखेंगे और फिर जिस तरह से आप इसको मोल्ड करना चाहें उस तरह से आप उसको मोल्ड कर सकते हैं.
آلسو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈ کہ میں لٹریری ایسیز کے اوپر ایک آلریڈی ویڈیو پوسٹ کر چکا ہوں. اس کے اندر ہم لوگوں نے جو KPPMS کے اندر لٹریری ایسیز کچھ آئے تھے ان کو ان ڈیٹیل دیکھا تھا, تو اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا. اینڈ آئی انکریج کہ یو گو تھرو دیٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ لٹریری ایسے از ایکچولی اٹمپٹیڈ. اس کے اندر کچھ آؤٹ لائنس بھی گیون ہیں جس کے تھرو آپ اس کو زیادہ اسپیسیفکلی دیکھ سکتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک اٹ سیلف, دا ون ہو یوزز فورس از افریڈ آف ریزننگ. ہم لوگوں نے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کر لیا, ہم لوگوں نے اس کی تھیم سمجھ لی کیا ہے. اب اس کے اندر پوائنٹس کس طرح سے آ سکتے تھے, ٹھیک ہے. تو جو ڈائنامکس آپ کنسیڈر کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ آپ ایگزامپلس کے تھرو اس کی اپنی آرگومنٹیشن بلڈ کرتے کہ انڈیویجول لیول پہ, نیشنل لیول پہ, ایز این انٹرنیشنل لیول پہ, اور لٹریچر کے اندر آپ کو اس کی کیا کیا ایگزامپلس ملتی ہیں. تو انڈیویجول لیول پہ اگر میں اس کو اٹیمپٹ کرتا تو میں ڈومیسٹک وائلنس کی ایگزامپل دیتا کہ ہاؤ مین یوز فورس اگینسٹ ویمن بیکاز دے فیئر لوزنگ کنٹرول. ٹھیک ہے, کہ کچھ مردوں کو جو ڈومیسٹک وائلنس کی طرف جاتے ہیں وہ ایک کافی اس کا بڑا ریزن یہ ہے کہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ جو ان کا کنٹرول ہے ٹورڈز دی ادر جینڈر اگینسٹ دا وومن ان دیئر پروٹیکشن, اس کے اوپر اگر کنٹرول ان کو کم ہوتا فیل ہو تو وہ پھر وائلنٹ ہو جاتے ہیں. اس کا کیس ان پوائنٹ جینڈر اسٹڈیز کی ایک تھیری ہے, پاور اینڈ کنٹرول ویل تھیری. آئی وڈ انکریج کہ آپ اس کو گوگل کر کے دیکھیں. اس کے اندر یہی بات کی جاتی ہے کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس پرٹیکولر کیس کے اندر, وہ بیسیکلی انٹیمیڈیشن اور وائلنس تب یوز کرتے ہیں جب ان کو لگے کہ ان کا جو پارٹنر ہے اس کے اوپر ان کا کنٹرول کم ہو رہا ہے. تو دیٹ از بیسیکلی سم تھنگ دیٹ یو کین کو ریلیٹ ود دس ٹاپک. اس کے بعد اگر آپ نیشنس کے لیول پہ آ جائیں, انٹرنیشنل ارینا پہ آئیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹیلیٹیرین رجیمز جو ہوتی ہیں وہ یوزلی وائلنس کو استعمال کرتی ہیں ٹو کرب ڈسینٹ بیکاز دے فیئر اپوزنگ آئیڈیاز. کہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کو ڈسینٹ سے خوف آتا ہے, تو اس وجہ سے وہ وائلنس استعمال کرتی ہیں جسٹ ٹو شٹ ڈسینٹنگ وائس ڈاؤن. اور اس کا ایک کافی بڑا کیس ان پوائنٹ آپ کو سوویٹ گورنمنٹ کا مل جاتا ہے, جنہوں نے پولیٹیکل ڈسینٹ ختم کرنے کے لیے فورسڈ لیبر کیمپس جو گولاگس تھے ان کا سسٹم امپوز کیا ہوا تھا اپنے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر تاکہ وہ ڈسینٹ کو ختم کر سکیں. سو دے ور ریزورٹنگ ٹو وائلنس بیکاز دے ور ناٹ ایبل ٹو یوز ریزننگ ٹو ون تھرو ریزننگ. اس کے بعد لٹریچر کے اندر آپ کو کافی ایگزامپلس مل جاتی ہیں. آپ کو کتابیں آرویل کی جو 1984 ہے اس کے اندر بگ بردر کا جو کیریکٹر ہے وہ ہی یوزز فورس اینڈ مینیپولیشن ٹو کنٹرول سٹیزنز آف ایشینیا. ولیم گولڈنگس کی جو لارڈ آف دا فلائز ہے دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ بک ٹو ریڈ. اس کے اندر جو ان کا جیک کا کیریکٹر ہے وہ بھی بچوں کے اوپر جو ظلم کرتا ہے, جو فورس استعمال کرتا ہے, وہ لارجلی اسی وجہ سے کرتا ہے بیکاز ہی فیئرز کہ وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. سو دس آئیڈیا کہ دا ون ہو یوزز فورس از افریڈ آف ریزننگ بیسیکلی انڈرلائنز دا فیکٹ کہ جو لوگ اپنی عقل سے کسی کو نہیں منا سکتے تو وہ پھر فورس یا پھر وائلنس کا استعمال کرتے ہیں. سو دیٹ از بیسکلی دی میجر کرکس آف وٹ دس فریز مینٹ. اور آپ اس طرح کی پرٹیکولر ایگزامپلز اگر اس میں انکلوڈ کرتے تو دیٹ وڈ ہیو بلٹ یور آرگومنٹیشن کہ کس طرح سے انڈیڈ وائلنس جو ہے دیٹ از ریفیوج آف دوز ہو آر انکمپیٹنٹ ان ریزننگ. تو دوسرے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں جس کے اوپر کافی میم ڈسکورس بھی ہوا, ٹویٹر کے اوپر کافی زیادہ چیزیں شیئر کی گئیں کہ کس طرح کا ٹاپک ہے. آئی آنیسٹلی فاؤنڈ اٹ ٹو بی اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک کیونکہ اٹس اے ٹاپک دیٹ actually highlights a very concerning predicament that exists in society. اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ ٹاکسک میسکولینٹی جو ہے اس کو آفن انڈر پلے کرتے ہیں اور اس کو برش اسائڈ کر دیتے ہیں ایز نارمل بیہیویئر کہ یہ تو بچے لڑکے ہیں, یہ تو اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اس طرح کی جو باتیں ہیں دیٹ ایکچولی جب آپ اس طرح کی فریزز اور اس طرح کے ورڈز استعمال کرتے ہیں تو یو آر انٹرنلائزنگ دوز ایشوز. آپ ٹریولائز کر رہے ہیں دوسرے لوگ جو اس سے افیکٹ ہوتے ہیں ان کو, اور اوور آل سوسائٹی جو جس چیز سے افیکٹ ہوتی ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو وٹ دس فریز ریفلیکٹس از کہ اٹ ریفلیکٹس آر سوسائٹیز ٹینڈنسی کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ آفن جو مرد حضرات کا برا بیہیویئر ہوتا ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹس ہارڈ کوڈڈ ان دا ڈی این اے کہ کیونکہ وہ بوائز ہیں ان کو ایکٹ ہی اس طرح سے کرتے ہیں, کیونکہ وہ بوائز ہیں تو وہ وائلنٹلی ایکٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ بوائز ہیں تو وہ ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ بوائز ہیں وہ اگریشن شو کرتے ہیں. تو دس سارٹ آف تھنگ ایکچولی فیڈز ان ٹو دی آئیڈیا آف جینڈر انیکویلٹی کیونکہ سوشل لرننگ تھیریز ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ دیز بیہیویئرز آر ایکچولی لرنڈ, اور اگر آپ ان کو اسٹاپ نہیں کرتے تو دیز بیہیویئرز آر ایکچولی انٹرنلائزڈ اور وہ پھر آپ کی لیٹر زندگی کے اندر امپیکٹ کرتی ہیں. تو جو اس پرٹیکولر ٹاپک کی تھیم ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو جینڈر اینڈ مور اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو دی آئیڈیا آف ٹاکسک میسکولینٹی. ہم لوگ کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس کے اندر ہم لوگ انکلوڈ کر سکتے تھے. تو ہم لوگ اس کے اندر سب سے پہلے تو یو ہیو ٹو ایکسپلین دا فریز اٹ سیلف کہ وہ ہے کیا, وہ کیا امپلائی کرتی ہے. پھر اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں کہ اس کی مینیفیسٹیشنز کہاں پہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ سوسائٹی بیکاز از اگنورنٹ آف سچ ایکٹس, تو اس کی مینیفیسٹیشن آپ کو اگریشن
آف جو مرد حضرات کا آفن چھوٹے بچوں کا اگریشن جو ہوتا ہے وہ اس میں نظر آتا ہے. آپ کو ٹین ایج بوائز کے اندر فاؤل لینگویج نظر آتی ہے, سیکشول ڈیوینسز نظر آتی ہیں جس کے اندر ان کو لمٹس نہیں پتہ آف سیکشول ڈسکورس. تو اس وجہ سے ان سب چیزوں کو جب آپ بوائز ول بی بوائز کہہ کر شرگ اسائڈ کر دیتے ہیں تو یہ کس طرح سے کرتی ہے ہرٹ آپ کی سوسائٹی کو. آپ کو ایکٹس آف وائلنس میں نظر آتا ہے کہ جو چھوٹے بچے یوزلی وائلنٹ تھوڑے سے ہوتے ہیں اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں لڑکے ہیں تو یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں, تو بڑے ہو کر وہ چیز انٹرنلائز کر کے دیر از اے 75% گریٹر چانس کہ وہ دے آر انوالوڈ ان ایکٹس آف وائلنس. ٹھیک ہے. اس کے بعد obscenity ان کو آپ کو سوسائٹی کے اندر نظر آتی ہے بیکاز آف دس, بیکاز فاؤل لینگویج ان کو اگر نارملائز کر دیا جائے, گالیاں ان کو اس طرح سے نہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے تو اس کی وجہ سے ایک obscenity سوسائٹی کے اندر وہ پروموٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ان کی سیکشول ڈیوینسز کو ان کو پراپر ایجوکیٹ نہ کیا جائے کہ واٹس اے گڈ ٹچ, واٹس اے بیڈ ٹچ, ہاؤ ڈو یو ہیو ٹو ٹریٹ اے وومن, ہاؤ ڈو یو ہیو ٹو ٹریٹ دی ادر جینڈر, تو وہ پھر ان کو اس طرح سے اس چیزوں کا پتہ نہیں چلتا, تو دیٹ ایونچولی ٹرانسلیٹس ٹو ایشوز آف سیکشول ہراسمنٹ. ٹھیک ہے. اور اٹ آلسو گیوز مین اے پاس آن اکاؤنٹیبلٹی. اگر ان کے ایکشنس کے اوپر ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جاتا تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ وہ جو مرضی کریں اس کے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو دس فریز ایکچولی الاؤز دیم ٹو بیکم ٹو فیل دیٹ نن آف دیئر ایکشنز ول ہیو کانسیکوینسز, وچ از اے ویری ڈینجرس تھنگ. اور ایونچولی پھر آل آف دس ایکچولی فیڈز ان ٹو دی آئیڈیا آف جینڈر امبیلنس, جہاں پہ تو واٹ آر سم آف دا اسٹیپس دیٹ سوسائٹی کین ٹیک ٹو امیلیریٹ دس سچویشن. اس کے اندر سوشل لرننگ تھیری آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ پیرنٹس کا کافی بڑا رول ہے ان ہاؤ دے ریز دیئر چلڈرن, ہاؤ دے ریپریمانڈ بیڈ ایکشنز. ان کو سکھائیں کہ کیا چیزیں صحیح ہیں, کیا چیزیں غلط ہیں. اگر آپ ایک چیز کر رہے ہو, اگر آپ اگریسو ہو رہے ہو, اگر آپ فاؤل لینگویج استعمال کر رہے ہو تو یہ غلط ہے. ساتھ ہی ساتھ اسکولس کا کافی بڑا رول ہوتا ہے ان ایجوکیٹنگ دا چلڈرن اباؤٹ جینڈر ایکوالٹی, اباؤٹ دا فیکٹ کہ دی ادر جینڈر ڈیزروز ایز مچ رسپیکٹ ایز یور اون. ساتھ ساتھ میڈیا کا رول ہے, آپ کے ٹی وی شوز, چاہے وہ کارٹونز ہوں, چاہے وہ ٹی وی سیریز ہوں, اس کے اندر بھی آپ اس کے تھرو بھی ان کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا آئیڈیا, ایک ایکسیپٹیبل بیہیویئر کا آئیڈیا امپوز کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یو نیڈ ٹو انشور اکاؤنٹیبلٹی فار ڈیوینٹ بیہیویئر, کہ اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں بچپن سے ہی ان کو اس کی ریپریمانڈنگ کی جائے, ان کو روکا جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ غلط ہے, تاکہ دے ریئلائز نو ایکشن از وداؤٹ کانسیکوینس. اور پھر جو بوائز ول بی بوائز کا ایک نیریٹو ہے اس کو افیکٹولی کاؤنٹر کیا جا سکے. سو دیٹ از بیسکلی دی آئیڈیا بیہائنڈ دس ٹاپک, اور اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. اور لوگوں نے کافی مذاق اڑایا اس کا, بٹ اٹس اے فریز دیٹ از ایکچولی سم تھنگ دیٹس ویری کامن آر جینڈر ڈسکورس. تو اس طرح کی چیزیں ایکچولی ہیو امپیکٹڈ سوسائٹی, دے کنٹینیو ٹو امپیکٹ سوسائٹی, اینڈ یو نیڈ ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو امیلیوریٹ دا سچویشن. ٹھیک ہے. تو اگر میں ہوتا پرٹیکولرلی تو میں اس تھنکنگ کے ساتھ اس پرٹیکولر ٹاپک کو ایڈریس کرتا. Now before we move forward, I just wanted to let you guys know that we've already had multiple videos on essay writing, on current affairs, on Pakistan affairs on this channel. I would highly encourage that you do subscribe to this channel. آپ کی ہر انٹریکشن از ویری انکریجنگ فار می, اور پھر میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں اور ویڈیوز بناؤں. سو ڈو سبسکرائب ٹو دس چینل, ڈو شیئر اٹ ود یور فرینڈز. سو دیٹس جسٹ سم سیلف پروموشن ان بٹوین دا لیکچر. اینڈ موونگ فارورڈ, جو اگلا ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کریں گے دیٹ از اندر امپورٹنٹ, اندر انٹرسٹنگ ٹاپک وچ واز کہ بوتھ پیرنٹس شوڈ ازیوم ایکول رسپانسبلٹی ان ریزنگ اے چائلڈ. اب اس کے اندر جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ بوتھ مدر اینڈ فادر ہیو اے رول ٹو پلے ان دیئر چائلڈز ارلی ڈیولپمنٹ. ہاؤ پیرنٹنگ از ایکچولی این انٹریکٹیو پروسیس جس کے اندر مدر اینڈ فادر بوتھ پلے اے رول. دونوں سے جو ان کا بچہ ہے وہ سیکھتا ہے, اور اس کے کافی فوائد ہوتے ہیں. اٹ ایکچولی پروموٹس اے بیلنسڈ فیملی لائف. آپ کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ملتے ہیں بیکاز ایچ آف دا پیرنٹ ہیو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز, تو وہ دے آفر ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ٹو دا چائلڈ وچ دا چائلڈ کین یوز ٹو ایکچولی ہیو اے ہولسٹک ڈیولپمنٹ. ساتھ ہی ساتھ اٹ پروموٹس جینڈر ایکوالٹی, بیکاز آپ جب پیرنٹنگ رسپانسبلٹی شیئر کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ آف جینڈر رولز, آف جینڈر آئیڈینٹی, وہ بہتر ہوتی ہے. تو اس پرٹیکولر ٹاپک کو اگر میں ٹارگیٹ کرتا تو میں اس کے اوپر کافی زیادہ تھیوریٹیکل اینگل سے
यू कैन से अप्रोच करता, डिफरेंट थेरीज का मैं सहारा लेता टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ डुअल पेरेंटिंग, जिसके अंदर बोथ मदर एंड फादर प्ले अ रोल, इज़ क्रिटिकल फॉर चाइल्ड्स डेवलपमेंट. इसके अंदर सबसे पहली थेरी इज़ सोशल लर्निंग थेरी, विच स्टेट्स दैट बोथ पेरेंट्स हैव अ रोल टू प्ले इन टीचिंग द चाइल्ड हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी. स्पेशली जब केसेस ऑफ मैनेजिंग इमोशंस आ जाएँ, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आ जाए, सोशल एंगेजमेंट्स आ जाए, तो उन पर्टिकुलर केसेस के अंदर पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है. दूसरी जो मेजर थेरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, दैट इज़ द अटैचमेंट थेरी, विच एक्चुअली हाईलाइट्स के जो शुरू का चाइल्ड का इमोशनल बॉन्ड है विद द पेरेंट्स, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट. और जिस तरह का उसका रिलेशनशिप होगा पेरेंट्स के साथ, दैट एक्चुअली हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. दिस थेरी बेसिकली शोज़ कि आपकी जो इमोशनल और कॉग्निटिव, जो कि आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, दैट very much depends on your interaction with your primary caretakers, which are your parents. So attachment theory actually supports this argument that we had in the essay topic. साथ ही साथ चाइल्ड गाइडेंस थेरी एक और थेरी है, विच अगेन इट्स वेरी सिंपल, कि जो चाइल्ड को अर्ली गाइडेंस होती है, जो अर्ली बिहेवियर की उसको गाइड किया जाता है हवाले से, इमोशंस के हवाले से गाइड किया जाता है, उसके अंदर बोथ पेरेंट्स हैव अ रोल टू प्ले. अगेन एक का इमोशनल रोल होता है, एक का डिसिप्लिनरी रोल होता है, और कलेक्टिवली इट एक्चुअली हेल्प्स टू गिव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान फॉर द चाइल्ड टू फॉलो. तो इस हवाले से इन पर्टिकुलर थेरीज़ के थ्रू आप अपनी आर्ग्यूमेंटेशन को बिल्ड कर सकते थे. ऑब्वियसली यू कुड ऐड मोर टू दिस, और आई वुड लव टू रीड माई यू गाइज हैव अटेम्प्टेड और माइट हैव अटेम्प्टेड, इफ़ यू हैवंट अटेम्प्टेड दिस year's CSS exam, how you would have approached this topic. I would love to hear about it. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आउटलाइंस पोस्ट करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग पोस्ट करें अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, और फिर मैं आई वुड डेफिनेटली एंगेज विद दैट एंड गिव माई परस्पेक्टिव टू यू on your attempt. So these were some of the literary essay topics that were in the exam that I wanted to cover, because these were the most attempted, और इसी हवाले से मैंने इनको कवर किया है. एक और जो काफ़ी अटैम्प्ट किया गया था, that was about online learning as more effective than classroom instruction. इसके ऊपर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि it's a very fairly simple topic. It's an argumentative topic, और जिन्होंने मेरे साथ essay session लिया है उनको पता होगा कि मैंने उनको argumentation के हवाले से जो एक थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथेसिस वाली तरीका समझाया है, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से इधर अप्लाई होता था. इसके अंदर आप बिल्ड कर सकते थे अपनी, यू कुड टेक ईदर साइड ऑफ दिस ऑफ दिस टॉपिक. आप ये भी कह सकते हैं कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, आप ये भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर मैं होता तो मैं इसको इस तरह से करता, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही समझाया था कि आप एक एंगल पकड़ते. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग इज़ मोर इफेक्टिव, और आप उसके फ़वाइद सारे लिख देते. फिर आप एक काउंटर पर्सपेक्टिव देते कि सम माइट से कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और आप फिर उनके कुछ व्यू पॉइंट दे देते कि ये जैसे अगर आपने ऑनलाइन लर्निंग के 6 पॉइंट्स दिए हैं कि वाई इट्स मोर इफेक्टिव, आप क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के 2-3 पॉइंट्स दे देते थे कि हाउ दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लेकिन फिर आप सिंथेसिस की तरफ आते कि वाइल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन डज होल्ड वैल्यू, बट इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन लर्निंग हैज़ पेव्ड द वे फॉर ग्रेटर डिस्कोर्स, फॉर मोर रिसोर्सेज टू बी इन्वॉल्व इन योर करिकुलम. सो दैट इज़ मोर परहैप्स a better learning opportunity, especially in the age where the workforce is decentralized, where people are learning much after the conventional learning age. तो उस हवाले से ऑनलाइन लर्निंग इज़ समथिंग दैट्स बेटर एंड मोर कन्वीनियंट. तो इसी हवाले से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया है कि हाउ ऑनलाइन लर्निंग कैन हेल्प students with flexibility to learn at their own pace on their own schedule. ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं आपको वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज और मटेरियल्स मिल जाते हैं. यू आर नॉट लिमिटेड टू अ क्लासरूम, आपके पास पूरा एक इंटरनेट हब मौजूद है टू लर्न फ्रॉम. और इट ऑल्सो अलाउज फॉर मोर इंटरैक्टिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे आप डिस्कशन फोरम्स और ऑनलाइन टूल्स के थ्रू कलेक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव में जाना चाहते तो आप बता देते कि सम स्टूडेंट्स जो हैं उनको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग से थोड़ा इशू होता है, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग इज़ंट वेरी स्ट्रक्चर्ड. तो वो कुछ लोगों के लिए इशू होता है कि दे कैन नॉट ऑलवेज़ कीप पेस विद व्हाट इज़ बीइंग टॉट, और उस हवाले से फिर उनको थोड़े से इश्यूज़ होते हैं. साथ ही साथ आपको ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन कोर्सेज जो स्पेशली जो कोर्सेज लाइव नहीं होते, जिसके अंदर लाइव टीचिंग नहीं हो रही होती, तो इट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग एंड कीप देमसेल्व्स ऑन ट्रैक, विच इज़ नॉट ऑलवेज द केस.
تو تھوڑا سا ڈیویٹ ہونا ٹو لوز فوکس آسان ہے ان آن لائن لرننگ. سو دیز آر دا 2 پرسپیکٹیوز دیٹ یو کڈ پلے ود. اور پھر ان کو جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ سنتھسز تھیسز اینٹی تھیسز اور سنتھسز پہ جاتے تو دیٹ وڈ ہیو گیون یو اے ویری اسٹرانگ آرگومنٹیشن. تو بریفلی ہم لوگ دوسرے ٹاپکس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کچھ کو تو میں نے کمپلیٹلی omit کر دیا بیکاز دے ور نان سینسیکل ٹو ایون ڈبیٹ اباؤٹ. لیکن یہ 4 ٹاپکس بھی سم تھنگ کچھ لوگوں نے اٹیمپٹ کیے تھے. تو پیپل ہیو بیکم انکریزنگلی ڈیپینڈنٹ آن ٹیکنالوجی از اے ویری سمپل ٹاپک. آپ لوگوں کو اس کے اندر کافی پرسپیکٹیوز مل سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی کے یوز سے ہم لوگوں کی سوسائٹی اور ایز این انڈیویجول ہم لوگ امپیکٹ ہوئے ہیں, اور کس طرح سے اس کی انٹلیکچوئل گروتھ کے اوپر ہمارے کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, آپ کی ایڈکشنس کا کیا افیکٹ ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کا کیا افیکٹ آتا ہے اس کے اوپر. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس میں فیک نیوز کے حوالے سے بھی بات کر سکتے تھے, انفارمیشن وارفیئر کے حوالے سے بات کر سکتے تھے. تو میں اگر ہوتا تو میں اس کو لارجلی ایک نیگیٹو اینگل سے ہی لیتا آف آر اوور ڈپینڈنس آن ٹیکنالوجی, اور پھر اس کے اوپر اپنی آرگومنٹیشن بلڈ کرتا. دوسرا جو ٹاپک ہے فرینڈ واکس ان وین ایوری ون واکس آؤٹ. اگین دس از ناٹ اے ویری گڈ ایسے ٹاپک ٹو گیو بیکاز آپ کو سمجھ تو اس کی آگے ہوگی کہ اٹ مور اور لیس کو ریلیٹس ود دی آئیڈیا کہ اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان نیڈ. تو اسی کا آئیڈیا, لیکن ٹو رائٹ 2000 ورڈز آن اٹ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو اگر کسی نے اٹیمپٹ کیا ہے آئی ووڈ لو ٹو ہیئر یور پرسپیکٹیو آن ہاؤ یو وینٹ اباؤٹ دس ایسے ٹاپک. تیسرا جو ٹاپک ہے دیٹ از دی فول اسپیکس اینڈ دا وائز لیسنز. اس کے اندر اگین اٹس اے گڈ ٹاپک ٹو اٹیمپٹ, کیونکہ اس کے اندر زیادہ یہی بات آتی ہے کہ جن لوگوں کو کم نالج ہوتا ہے وہ یوزلی آر دا موسٹ ووکل in expressing it, اور جن کے پاس زیادہ نالج ہوتا ہے they usually are the ones who listen and acquire more knowledge from others. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے آپ اس پرسپیکٹیو سے اس کو لے کر چل سکتے تھے. چوتھا جو ٹاپک ہے دیٹ از انسٹرکشن ان یوتھ از لائک engraving in stone. that again is a very it's a phrasal topic but it's simple to understand کہ جو چیزیں آپ اپنے یوتھ میں سیکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہ جاتی ہیں. اس کے اندر آپ کا جو ٹاپک تھا بوائز ول بی بوائز, اس کی بھی کافی چیزیں آ سکتی تھیں کہ کس طرح سے اگر آپ بچپن میں ہی ایگریشن سیکھ رہے ہیں تو آپ پھر بڑے ہو کے وائلنٹ ایکٹس کرتے ہیں. اگر آپ بچپن میں اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں تو آپ بڑے ہو کے بھی اچھی چیزیں کرتے ہیں. دیز آر سم آف دا ٹاپکس, ادر ٹاپکس دیٹ ور پارٹ آف دی CSS ایسے رائٹنگ ایگزام. آئی ہیو کورڈ دیم ان اے ویری بریف مینر, لیکن اگر آپ نے اس کو اٹیمپٹ کیا ہے آئی ووڈ لو ٹو ہیئر یور ویو پوائنٹ آن اٹ. سو فور دا فائنل ورڈس آئی جسٹ وانٹڈ ٹو بی مور بلنٹ ود یو گائز. تو اس دفعہ کا جو ایسے ایگزام تھا دیٹ واز ڈفرینٹ اینڈ ٹو سم اٹ واز ڈیفیکلٹ. لیکن اگین میں آپ سے یہی بات کہوں گا کہ انشاءاللہ اگر آپ نے اس ٹاپک کو سمجھا ہے اور آپ نے اس کی جو لوازمات ہیں ان کو پورا کیا ہے, اگر آپ نے ایون اف یو گیون اے ویری بیسک آرگومنٹیشن فار یور پرٹیکولر ٹاپک, لیکن آپ نے ٹاپک کو سمجھ لیا ہے تو دیٹ از اے بگ پازیٹیو. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو آپ کا ایک اچھا اٹیمپٹ ہو گیا ہوگا اور آپ کے اچھے مارکس بھی آئیں گے. دا نیڈ ناؤ از ٹو ایکچولی لک فارورڈ, اور اگر آپ کا ایک اور اٹیمپٹ پڑا ہے تو ناؤ از دا ٹائم ٹو پریپیئر پر ہیپس فار لٹریری ایسیز. اگر آپ کا ایک اور اٹیمپٹ نہیں پڑا تو اٹس آلویز گڈ ٹو ریمین ہوپ فل بٹ آلسو گڈ ٹو پریپیئر فار دا ورسٹ. یو شوڈ لک فار ادر آپشنس. CSSC سب کچھ نہیں ہے, آپ یقین کریں میری بات کا, اٹس این اوور گلوریفائڈ سروس. میں آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن دیر آر ملٹیپل ادر ایونیوز ویئر یو کین پٹ ان یور تھاٹ, یور انٹلیکچوئل ان پٹ, اینڈ اٹس آلویز گڈ ٹو ایکسپلور نیو ایونیوز. باقی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. ہم سب انڈیڈ امید سے ہی ہیں, تو امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اینڈ دیٹ از دی اینڈ آف دس لیکچر. تھینک یو فار لسننگ. For more information you can reach out to me on my Facebook and Instagram account. Again, do subscribe to this channel, do share it. ہم لوگوں نے تھوڑی سی ری برانڈنگ کی ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو بہتر کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا in the near future. And I hope to see you soon. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.